تو علم نفس پہ ہمارا بہت کم غور ہوتا ہے، اسی لیے سخت ترین جملے اہل بیت نے فرمایا اگر علم شریف کو ملے تو اس کی شرافت کو بڑھاتا ہے، اور کمینے کو ملے تو اس کی کمینگی بڑھاتا ہے۔ علم برا نہیں، ظرف برا ہوتا ہے۔ شیطان کے پاس علم تھا، وہ شیطنت کر رہا تھا، انبیاء کے پاس علم تھا، وہ ہدایت دے رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ اپنی اولادوں کو علم دو، وہ علم الابدان ہو یا علم النفس ہو، پہلے ان کے وجود کا تزکیہ کرو۔ بہترین تزکیہ کون کرتا ہے؟ امام کرتا ہے۔ جو خود مزکی نہ ہو وہ امت کا تزکیہ نہیں کر سکتا۔ تبھی کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے قریب وہ ہے جو صاحب تقوی ہے، اور علی کا لقب ہے امام المتقین۔ امام المومنین نہیں، امام المتقین۔ حلیت المتقین، صفات متقین مولانا نہج البلاغہ میں بتاتے ہیں، پڑھیے تو صحیح۔ قرب اہل بیت چاہیے تو سب سے پہلے علم النفس حاصل کریے۔ علم النفس حاصل کر لیا، وجود پاک ہو گیا، اب جتنے علوم اہل بیت کے لیتے جاؤ گے ایک لذت ملے گی، پتہ چلے گا دنیا کھلونوں کی طرح، جس طرح بچے کھلونوں پہ روتے ہیں نا، بچوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ ایک بچے کو ایک کھلونا لے کر دو، دوسرے کو نہیں ہو، ایسا لڑتے ہیں، کھلونے توڑ دیتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں۔ آج یہ بڑے لوگ بچوں کی طرح گھروں پہ لڑتے ہیں، پلاٹس پہ لڑتے ہیں، مال پہ لڑتے ہیں، گاڑی پہ لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کھلونوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، میں نے تمہاری قیمت جنت لگائی ہے۔ ہاں، بلکہ یہ کہوں میں نے تمہاری کم سے کم قیمت جنت لگائی ہے۔ ہاں، ایک قرآن کی آیت تھی، اس میں لکھا تھا کہ جو افراد ہیں جنتی، کچھ میں ہے ان کو دھکے دے کر جنت میں لے جایا جائے گا، کچھ میں ان کو زبردستی جنت میں لے کر جائے گا۔ تو ہمارے ایک استاد تھے، ہم نے کہا یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ مختلف اس کی تفاسیر، انہوں نے ہمیں جواب دیا۔ میں نے کہا یہ جنت میں کیوں نہیں جا رہے ہوں گے کہ ملائکہ ان کو زبردستی کہیں گے جنت میں چلے جاؤ؟ کہ قیامت میں ان کی نگاہ علی کے رخ پہ پڑ جائے گی۔ کہتے یہ علی کو چھوڑیں گے ہی نہیں، حسن و حسین کو چھوڑیں گے ہی نہیں، کہیں گے ہمیں جنت نہیں جانا، ہمیں ان کے ساتھ رہنے دو۔ تو ملائکہ ان کو زبردستی کہیں گے بھائی کہاں چلے جاؤ؟ جنت میں۔ کم سے کم قیمت جنت ہے، کم سے کم۔ اب تیرے پاس پلاٹ نہیں ہے، تیرے پاس گاڑی کچھ بھی نہ ہو، لیکن اگر تیرے پاس علی کی ولایت ہو، محبت ہو، اطاعت امیر المومنین ہو۔ ہر بندے نے 60-70 سال جینا، اس کے بعد مر جانا ہے۔ اب 60-70 سال میں تم نے جتنی بھی دولت بنائی لے کر تو نہیں جاؤ گے نا، غبن کیے، دھوکہ دہی کی، بہنوں کا حق کھایا، بھائیوں کا حق مارا، دنیا دنیا دنیا، کیا لے کر جاؤ گے؟ اس عذاب کو رکھ کے جاؤ گے، اور نسلیں اس عذاب سے فائدہ لیتی رہیں گی۔ گناہ کسے ملتا رہے گا؟ تمہیں ملتا رہے گا۔ بچوں کو بھی دے کر جاؤ تو حلال دے کر جاؤ، نہ اپنی آخرت تباہ کرو، نہ اپنے اولادوں کی آخرت تباہ کرو۔ مولا فرماتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ ہیبت خدا کو دے کے ڈرتا کیوں نہیں؟ کبھی کبھی آسمانوں میں خدا ایک بجلی چمکاتا ہے نا، بندے کا دل دہل جاتا ہے، یعنی اس کی آوازوں کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تصور کرو ہیبت الہی کیا ہے۔ جتنے میں نے دیکھا لوگ جہاز میں چڑھتے ہیں سب کو خدا یاد آ جاتا ہے۔ ایک خاتون ہمارے ساتھ بیٹھ، سر پہ دوپٹہ نہیں، جہاز میں جیسے اڑنے لگا اس نے سر پہ دوپٹہ ڈال دیا۔ میں نے کہا اب ڈر میں سے خدا یاد آیا ہے، اور جیسے جہاز لینڈ کر گیا پھر دوپٹہ اتار کے پھر وہی حرکتیں اور وہی کام۔ ایک جہاز تھا، ہم نے خود دیکھا تھا، مشہد میں تھے، اصفہان سے آ رہا تھا، اس کو آگ لگ گئی تھی، ہوا میں تھا، ہم نے خود دیکھا۔ الحمدللہ صحیح سالم اتر گیا، تو اس کے ایک پر کو آگ لگ گئی۔ انہوں نے بہت جلدی سے تیزی کر کے انہوں نے جہاز کو لینڈ کر لیا۔ اس جہاز میں ایک مولانا تھے، کہہ رہے مولانا ہم بھی تھے، بڑی کیفیت تھی جہاز میں، قیامت کا منظر تھا۔ اب سارے کھڑکیوں سے دیکھ رہے ہیں، پر کو کیا لگ گئی؟ آگ لگ گئی۔ کہہ رہا جتنی بے دین خواتین تھی نا اس جہاز میں، انہوں نے سرخیاں صاف کر دی، میک اپ صاف کر دیے، سر پہ دوپٹے آ گئے، ہاتھ میں تسبیح آ گئے۔ کہ جہاز سے چڑھنے سے پہلے مولوی ان کو اچھا ہی نہیں لگتا تھا،
کہ اب جو آگ لگی سارے کرے مولانا میرے پاس آ گئے، مولوی صاحب دعا کرو اللہ بچا لے، نیک ہو جائیں گی، اب نماز پڑھیں گی، اب یہ نہیں کریں گی، وہ نہیں کریں گی۔ میں نے کہا انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ کہ مولانا جیسے جہاز اترا نا، پھر واش روم میں وہی سرخی ورخی لگا کے پھر یہ آئی اور گئی۔ یہ انسان کا حال ہے۔ مطلب جب تک ڈنڈا نہ ہو، جب تک ڈر نہ ہو، بندہ سدھرتا ہی نہیں ہے۔ بیمار ہوتا ہے، خدایا شفا دے شفا دے، یہاں ٹھیک ہوا، پھر بندہ وہی بن جاتا ہے۔ عجیب شیطان صفتی اس انسان کے اندر ہے کہ جب اللہ کہتا ہے جب تنگی میں ڈالتا ہوں مجھے یاد کرتے ہو، جب تھوڑا تمہیں چھوڑتا ہوں پھر کفران نعمت کرتے ہو۔ بالآخر تجھے پتا ہے تجھے مرنا ہے، مٹی کے منوں کچھ بھی نہیں لے کر جاؤ گے۔ بینک میں 100 کروڑ ہیں، کتنا کھاؤ گے 100 کروڑ سے؟ 50 کروڑ سے کتنا کھاؤ گے؟ بھائی میکسیمم اپنے منتھلی خرچ لکھ دو کتنا ہے۔ بہت ہیلدی زندگی بندہ گزارے تو مہینے میں 4 لاکھ 5 لاکھ، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ اب ملٹی پلائی کرو، اگر 60 سال زندہ رہو گے، ابھی 40 کے ہو، 40 مائنس کر دو 40، کتنا چاہیے تجھے؟ لیکن حرص دیکھو، بندہ 7 نسلوں کے لیے جمع کرتا ہے، 6 نسلوں کے لیے جمع کرتا ہے۔ الذی جمع مالہ وعددہ، اللہ کہتے ہیں ایسے بندوں کو، ان کے جسموں کو میں جہنم کی ایندھن بنا دیتا ہوں، جنہوں نے صرف نگاہ دنیا پہ رکھی ہے۔ مال بناؤ علی کی طرح، لیکن سوچ رکھو علی والی۔ ہاں، مولا محنت کرتے تھے، اتنے پیسے بناتے تھے، مولا کا خزانچی کہتا ہے جو حساب و کتاب کرنے والا، کہ علی ایک مہینے میں پتہ نہیں 20 سے 21 ہزار درہم راہ خدا میں دیتے تھے۔ بڑا پیسہ کماتے تھے مولا، کنویں کودتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، مولا کے اپنے باغ تھے، محنت کر کے علی نے بنایا، یہ نہیں کہ اعجاز الہی سے منگوایا، نہیں، مولا نے خود اپنی محنت کی، اتنا پیسہ جمع کیا کہ ہفتے میں یا مہینے میں 20 سے 21 ہزار درہم فقیروں کو اعلان کرتے تھے اور مولا علی لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ تو مولا کا خزانچی جو اکاؤنٹنٹ تھا وہ مولا کو کہنے لگا کہ یا علی تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیے، کہیں ایسے نہ ہو پیسے ختم ہی ہو جائیں۔ تو امام نے کہا اللہ تجھ جیسے خزانچی کو پھر پیدا ہی نہ کرے۔ اس نے کہا یا علی مجھے کیوں بد دعا دے رہے ہیں؟ امام نے کہا پھر تو میرے لیے برا کیوں سوچ رہا ہے؟ کہ یا علی میں تو آپ کے لیے اچھا سوچ رہا ہوں۔ امام نے فرمایا بڑے عجیب بندے ہو، دے علی رائے تکلیف تجھے کیوں ہو رہی ہے؟ فرماتے یہی تو فرق ہے تیری سوچ میں اور علی بن ابی طالب کی سوچ میں۔ میں ضائع نہیں کر رہا، علی وہاں پہ اپنا وزن بڑھا رہا ہے۔ ہاں، قرآن کی آیت من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کا وزن وہاں زیادہ ہوگا اللہ کہتا ہے ایسا عیش کرے گا جس عیش میں وہ راضی ہوگا۔ اب اس کی تشریح بھی بڑی پیاری ہے کہ عیش میں راضی ہونا یہ آخرت کا کمال ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی عیش بندے کو راضی نہیں کرتا۔ بڑی سی بڑی عیاشیاں کر لو نا، 2 دن کہتا ہے اس سے مزید عیاشی ہو، اس سے مزید عیاشی ہو، بندہ کسی عیاشی سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے قیامت میں وہ عیش کرو گے جس عیش سے راضی ہو جاؤ گے۔ ہاں، وہ آخرت ہے۔ یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔